آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کسی بھی کام کے لیے جیسی نیت کرو گے وہ ویسے ہی ہوگا، لیکن یہ بات کس حد تک حقیقت پر مبنی ہے اور اسلام کیسے اس کے بارے میں مدلل جواب دیتا ہے، آئیے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر عمل کا ثواب نیت سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور آدمی کے لیے وہی اجر ہے جس کی اس نے نیت کی۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی ہے، اور جس کی نیت دنیا یا کسی عورت کے حصول کے لیے تھی تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ اس حدیث کے مطابق جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مومن کو اس کی نیت کے مطابق ہی ثواب عطا ہوتا ہے، یعنی جن کے اعمال صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں اور سنت کے مطابق ہوں، تو اسے قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے دوسروں کو دکھانے کے لیے ہوں تو بھلے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، رد کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا یہاں دو بات واضح ہوتی ہے کہ اعمال کی قبولیت کے دو شرائط ہیں، ایک تو یہ کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اور دوسرا یہ کہ وہ سنت نبی کے مطابق ہوں۔ انسان کے ہر عمل کے پیچھے اس کی نیت کار فرما ہوتی ہے، جیسی نیت ویسا عمل۔ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لہٰذا نیت اگر اچھی ہوگی تو عمل بھی اچھا ہوگا، اور اگر نیت بری ہوگی تو عمل بھی برا ہوگا۔ لہٰذا اعمال کے حسن اور قبولیت کا انحصار نیت پر ہوتا ہے، اور یہ بات ہمیں صرف احادیث میں ہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں بھی ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 145 میں ارشاد فرمایا کہ ترجمہ، اور جو دنیا کا انعام چاہے تو ہم اس میں سے اسے دیں، اور جو آخرت کا انعام چاہے تو ہم اس میں سے اسے دیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نیکی کے بدلے اگر کوئی دنیا کا انعام چاہے تو اسے وہ دنیا کا اجر عطا ہوگا، اور جو آخرت کا اجر چاہے گا اسے آخرت کا اجر ملے گا۔ نیت اور عمل کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ انسان کا کیا ہوا کوئی بھی عمل حسن نیت کے بغیر قابل قبول نہیں۔ اگر ہم کسی اچھے کام کی نیت کر لیں اور کسی وجہ سے وہ کام نہ کر سکے تو بھی پاک پروردگار ہمیں ایک نیکی عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے اس رب ذوالجلال کا کرم خاص اور نیت کا کمال۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اگر کوئی شخص کسی نیک کام کی نیت کر لے لیکن کسی مجبوری کے باعث نہ کر سکے تب بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ عمل کر لے تو اس کے اس عمل کرنے پر اس کے لیے 10 گنا اجر لکھا جاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم میں سے کسی کو 10 نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا ہے تو کسی کو 16 نیکیاں، کسی کو 166، کسی کو 766 اور کسی کو اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی نیکی، ایک ہی عمل اور اجر و ثواب الگ الگ، آخر ایسا کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اجر و ثواب میں کمی یا زیادتی ہو یا اس درجات کے کم و بیش ہونے کا معاملہ ہو، یہ سب حسن نیت کی بدولت ہی ممکن ہے۔ نیت کا یہ چراغ جس قدر روشنی دے گا اس کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری اچھے اور نیک کام کرنے کی نیت میں جتنی سچائی اور لگن ہوگی ہمیں اس عمل پر اتنا ہی اجر ملے گا، اور اللہ تعالی ہمارے درجات کو اتنا ہی بلندی عطا کرے گا۔ اور اگر ہماری نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہوگی تو انشاءاللہ ہماری اس نیت کے سبب ہماری یہ عارضی دنیا اور ہمیشہ قائم رہنے والی آخرت کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کے لیے الگ الگ درجات رکھے ہوئے ہیں جو وہ انہیں اپنی مرضی اور منشا اور مصلحت کے تحت عطا کرتا ہے۔
یہاں تک کہ جنت اور دوزخ میں بھی اس کے پاس اپنے بندوں کے لیے الگ الگ درجات ہیں جہاں انہیں رکھا جائے گا۔ جیسے سورہ احقاف کی آیت نمبر 19 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر ایک کے لیے اپنے اپنے عمل کے درجے ہیں، اور تاکہ اللہ ان کے کام انہیں پورے برتے اور ان پر ظلم نہ ہوگا، یعنی جنت اور دوزخ میں جو نیکوکار ہوں گے ان کے لیے الگ درجات ہوں گے، اور جو گنہگار ہوں گے ان کے لیے الگ درجات ہوں گے۔ سب کو اپنی نیت اور ان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا کا حقدار مانا جائے گا۔ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہوگا، مطلب جو دنیا میں جیسا کرے گا ویسا ہی وہاں برے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نیت صاف منزل آسان۔ اپنے ہر کام میں اچھی اور نیک نیت کر لینے سے نتائج بھی اچھے آتے ہیں، اور اس کے سبب منزلیں بھی آسان ہو جایا کرتی ہیں۔ جیسا کہ ایک شخص جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، لیکن بعد میں اسے اس بات کا احساس ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ مجھے اللہ رب الکائنات سے اپنے اس گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ گویا وہ ایک عالم دین کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ کیا میرے اس گناہ کے سبب مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی ملے گی؟ اس عالم نے اس سے کہا کہ 99 انسانوں کو قتل کرنے والوں کو کیسے معافی مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، تمہیں کوئی معافی نہیں مل سکتی۔ تو اس شخص کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اس عالم کو قتل کر کے اپنے ہاتھوں قتل ہونے والے انسانوں کی سینچری مکمل کر لی، اور پھر وہ ایک اور عالم کے پاس پہنچ گیا۔ جب اس سے اپنی داستان سنائی تو اس نے بڑے تحمل اور آرام سے اس کو بٹھایا اور کہا کہ پہلے تم سچی نیت کر لو کہ تم اپنے کیے گئے گناہوں سے معافی مانگنا چاہتے ہو اور آئندہ ایسا کرنے سے توبہ کرتے ہو، اور وہ بھی صدقے دل سے۔ اس نے کہا کہ میں واقعی توبہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس پر استقامت چاہتا ہوں۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ یہاں سے کچھ کلومیٹر دور ایک بستی ہے جہاں صرف دین کی باتیں اور تبلیغ دین کا کام ہوتا ہے، تمہیں وہاں جانا پڑے گا اور کچھ دن ان کے ساتھ گزارنے ہوں گے، پھر تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اس عالم دین کی بات سن کر وہ شخص علم دین کے اصول اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب وہ کم و بیش آدھا راستہ پار کر چکا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ سفر جاری رکھنے سے قاصر ہو گیا، لہٰذا وہیں تک گیا اور پھر موت نے اسے آگے جانے کی مہلت نہ دی اور وہ وہیں انتقال کر گیا۔ اتنے میں جہاں سے وہ چلا تھا وہاں سے بدی کے فرشتے آنا شروع ہو گئے، اور جہاں تک وہ جانا چاہتا تھا وہاں سے نیکی کے فرشتے آنا شروع ہو گئے۔ بدی کے فرشتوں نے کہا کہ یہ قاتل ہے اور ابھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اس لیے اسے ہم لے کر جائیں گے، جبکہ نیکی کے فرشتوں نے کہا کہ یہ ہمارا مہمان ہے، اسے ہم لے کر جائیں گے۔ اب دونوں طرف کے فرشتوں میں بحث چھڑ گئی۔ پھر ایک بات پر دونوں متفق ہو گئے کہ جہاں اس کا انتقال ہوا اس جگہ سے جہاں سے وہ چلا تھا اس کا فاصلہ گن لیا جائے، اور اسی طرح جہاں تک اسے جانا تھا وہاں تک کا فاصلہ بھی گن لیا جائے۔ جہاں کا فاصلہ کم ہوگا وہاں کے فرشتے سے لے جائیں۔ جب اللہ کسی کی توبہ قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستہ بھی خود ہی پیدا فرما دیتا ہے۔ بظاہر جہاں سے وہ چلا تھا وہاں سے اس کے انتقال کی جگہ کا فاصلہ کم تھا، لیکن جب گنتی شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو حکم دیا کہ وہ بڑی ہو جائے، تو وہ جگہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی ہو گئی اور جہاں تک جانا تھا وہاں کا فاصلہ کم ہو گیا۔ یوں نیکی کے فرشتے اسے اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے اور اسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پاک صاف کفن پہنا کر خوشبو لگا کر تدفین کر دی گئی۔ ہم دل میں آج سے یہ عہد کر لیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے حصول کی خاطر ہر نیک اور اچھے کام کی سچی نیت کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کے حقدار بن جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی اہم موضوع آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، شکریہ، اللہ حافظ۔